होशियार होशियार खबरदार, आज जिन लकीरों का मैं जिक्र कर रहा हूँ इन लकीरों को अपने हाथ में ज़रूर तलाश कीजिएगा। ये वो लकीरें हैं कि एक लकीर मैंने आपको बनाकर बताई कि इससे पैसा आता है। अब मैं वो लकीर के बारे में बात करूँगा जिसमें हमारे मुल्क के 90% लोग नौकरियां करते हैं, मुलाजमत करते हैं, और कई लोग उसमें ऐसे हैं कि जिनमें बहुत सी सलाहियतें मौजूद हैं लेकिन फिर भी वो सारी ज़िंदगी नौकरियां करते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे प्रोग्राम को देखना मत भूलिएगा, और इसके साथ ही मेरे तमाम यूट्यूब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मैं लकीरें बना के बता रहा हूं उन लोगों की हैं जिनके अंदर सलाहियत बहुत है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत सलाहियत है लेकिन वो नौकरी नहीं छोड़ सकते। तो उनके हाथ में किस तरह की लकीरें होती हैं मैं आपको बना के बताता हूं। इन लकीरों को अपने दोस्तों के हाथ में, अजीजों के हाथ में, जानने वालों के हाथ में और अपने हाथ में जरूर देखिएगा। क्या आपके हाथ में भी ऐसी लकीरें तो नहीं? तो प्यारे दोस्तों, देखिए लकीरें, ये जिंदगी की लकीर, ये दिमाग की लकीर, और ये दिल की लकीर, और ये लक लाइन जिसे किस्मत की लकीर कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये उभारे ज़ोरा पर कुछ लकीरें जो मैंने बताई कि यहाँ से अंदर आ रही हैं और कुछ लकीरें यहाँ से नीचे की तरफ आ रही हैं। ये देखें, इस तरह की लकीरें अगर किसी हाथ में हैं तो ये वो लोग हैं जो सारी ज़िंदगी नौकरी करते रहते हैं या ग़ुलामी करते रहते हैं। इनमें अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी सलाहियतों से नवाजा हुआ है, लेकिन ये इस डर से कारोबार नहीं करते कि भाई कहीं पैसा डूब ना जाए और लगी हुई नौकरी कहीं छूट ना जाए, जो पैसा है वो डूब ना जाए और लगी हुई नौकरी कहीं छूट ना जाए। और इस चक्कर में सारी ज़िंदगी वो नौकरियां करते रहते हैं। और मुझे इस पर एक वाक़या याद आया कि एक साहब बर्गर की रेडी लगाते थे, बर्गर की रेडी लगाते थे, उसके करीब ही एक फैक्ट्री थी जिसमें कई लोग काम करते थे, और वो बर्गर वाला जो ना उसी जगह रोज़ खड़ा होता था, और एक साहब आते थे और कहते थे कि एक बर्गर दो। वो बर्गर लेते थे और उसको कहते थे हाँ हाँ बहुत अच्छा, ये मेहनत कर रहे हो तुम, मेहनत जो ना करनी चाहिए, मेहनत से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कामयाब होंगे आप, बहुत कामयाब होंगे, ये कहते थे और चले जाते थे, और बड़ा सूट बूट में होते थे। और ये बर्गर वाला उसी होलिये में होता था कि सारा दिन उसी कपड़ों में काम कर रहा है, और कई कई दिन जनी ये समझो कि बेचारे को होश नहीं होती कि नहाए या कपड़े चेंज करे, तो वो उसी तरह करता रहा। अब 20 साल के बाद जब दोबारा उस साहब से मुलाकात हुई तो उसने कहा जी मैं इंचार्ज हो गया हूँ, मैं इंचार्ज हो गया हूँ, पहले मेरी तनख्वाह थी 30,000 रुपये, अब 35,000 हो चुकी है, और तुम्हारे बर्गर की दुकान पे रेडी पे जो खड़े होते हैं तुम्हारे बेटे हैं क्या? तो उसने कहा जी मेरे बेटे हैं। तो बोला अपनी औलाद को भी इसमें लगा दिया। उसने कहा जी इस बर्गर से इतना कमाया है ज़ाती कारोबार से कि कई जगह पे बंगले बना लिए, और आपका क्या हुआ, सिर्फ 5,000 रुपये बढ़े 20 सालों में। इस 5,000 के लिए आपने सारी ज़िंदगी गुलामी की, और आज मेरे पास 20-22 नौकर काम कर रहे हैं, और मैंने ऐसी कई ब्रांचें बनाई हुई हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ में अगर इस तरह की लकीरें हैं तो आप सारी ज़िंदगी नौकरी ही करते रहें। कुछ कोशिश करें, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें, उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिनके हाथ में इस तरह की अगर लकीर होती है और दिमागी लकीर बैक की तरफ जा रही होती है, ये सिर्फ ख्याल देख सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, अमली मंसूबा नहीं बना सकते। ये कहेंगे जी मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर दूँगा, करेंगे नहीं। ये वो लोग हैं जो सारी ज़िंदगी मजदूरियाँ करते रहते हैं, नौकरियाँ करते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले आप मेहनत शुरू करें और सोच कर कदम बढ़ाएं। सोचें नहीं क्या होने वाला है, सब अल्लाह तवक्कल छोड़ दें, इंशाल्लाह देखें पैसे की रेल पेल होगी और कामयाबी इतनी होगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अदनान 12 ने सवाल किया लाहौर से कि मेरे हालात पहले अच्छे थे, दुकान भी थी, कारोबार भी था, और बहुत लंबी चौड़ी बातें इन्होंने की हैं। उसका मेन मतलब ये है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ औलाद भी होगी। आपके हाथ में औलाद की भी 3 लकीरें मौजूद हैं,
اور رہی بات جادو ٹونے کی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو وہم میں مت ڈالیں۔ سب سے بہتر آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ سورہ اخلاص کی 3 تسبیحاں پڑھ لیا کریں 100 دانوں والی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات بھی بہتر ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، زندگی بھی اچھی ہوگی، کاروبار بھی ہوگا اور قسمت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ باقی آپ کریں نہ کریں، پڑھیں نہ پڑھیں، یہ آپ کی مرضی۔ شامی نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میں باہر ملک جا پاؤں گا یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفر کی 4 سے 5 لکیریں موجود ہیں، سفر آپ کو آئیں گے، لیکن کم از کم یہ سمجھیں کہ 2023 یا 2024 میں۔ مریم بی بی نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ باہر ملک سیٹل ہونے کی کوئی علامت ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفروں کی علامت تو موجود ہے، باقی ایسی کوئی علامت نہیں، آگے چل کے اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ انعام الحق نے سوال کیا ایبٹ آباد سے کہ میری زندگی کی لکیر کے بارے میں بتائیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تو ماشاءاللہ سے کافی بڑی ہے، اور آپ اگر سورہ فاتحہ 1 تسبیح روز کی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ کامیابی اور بہت زیادہ کامرانی نظر آتی ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ سہیل نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو پیارے دوست آپ کی شادی جو نا 2019 میں ہو جانی چاہیے تھی۔ معاملات اگر کچھ ڈلے ہیں تو کچھ آپ کی طرف سے کچھ مسائل ہیں اور کچھ سامنے سے ہیں، باقی اللہ کے حکم سے کوئی رکاوٹ یا کوئی پریشانی ایسی نظر نہیں آتی۔ عبدالرافع نے سوال کیا کراچی سے کہ حالات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بتائیں نوکری کروں یا کاروبار کروں، میرے لیے کیا بہتر ہے۔ پیارے دوست، آپ کے لیے کاروبار بھی اچھا ہے اور نوکری بھی اچھی ہے، اور میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ کاروبار کریں، اور کاروبار بھی کوئی خرید و فروخت کا کریں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، آنے والا وقت اچھا ہوگا۔ آصف نے سوال کیا اسپین سے کہ یہ بتائیں مجھے دولت اور کامیابی کب ملے گی۔ آصف بھائی، ابھی آپ کو جدوجہد کرنا پڑے گی، کم از کم 1 سال مزید لگ سکتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور دولت بھی آئے گی انشاءاللہ۔ خان 126 نے سوال کیا کراچی سے کہ میری لائف لائن کے بارے میں بتائیں، اس کے آخر میں جو یہ بن رہا ہے یہ کیا ہے۔ آپ کی زندگی کی جو لکیر ہے اس کے آخر میں جو بن رہا ہے وہ تکون بن رہا ہے۔ یہ تکون یعنی ٹرائی اینگل ہم جس کو کہتے ہیں، یہ اچھی علامت ہے، کوئی بری علامت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری وقت میں یعنی قریب وقت میں آپ کو کامیابی ملے گی اور دولت بھی ملے گی۔ طلحہ عباس نے سوال کیا گڑھا موڑ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2022 کے آخر میں لگتی ہے اور انشاءاللہ شادی کامیاب رہے گی۔ سدرا یوسف نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2024 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ علی گجر نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ پیسہ کب آئے گا۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، آپ کوشش کریں، محنت کریں، اللہ کے فضل سے پیسہ آئے گا، کیونکہ آنے والا وقت آپ کا اچھا نظر آ رہا ہے۔ این ایم نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ میں کسی اور کنٹری جانا چاہتی ہوں تو کیا میں جا پاؤں گی یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، آپ بالکل جا پائیں گی اور کامیاب بھی رہیں گی انشاءاللہ۔ محمد امین نے سوال کیا امان سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں رزق ہے یا نہیں۔ آپ کی قسمت میں رزق بھی ہے، کامیابی بھی ہے، بہرحال کوشش کریں کہ کسی معاملے میں جذباتی نہ ہوں اور کسی معاملے میں ضد نہ کریں، آپ کے حق میں یہ بہتر ہے۔ سیر نے سوال کیا ہے گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت اور کامیابی ہے یا نہیں۔ آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، لیکن کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ 300 بار روز پڑھ لیا کریں تو اللہ اور زیادہ کامیابیاں دے گا۔ مام نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اور آپ کے دل کی لکیر بھی کافی بڑی لکیر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آنے والا وقت مزید اچھا ہوگا، اور ایسے لوگ جس کے ساتھ چلتے ہیں آخر تک نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکینہ نے سوال کیا جلم سے کہ کیا میں ملک سے باہر سیٹل ہونا چاہتی ہوں، ہو جاؤں گی یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں تو موجود ہیں، ابھی آگے آپ کی قسمت جو ہے نا اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھی ہے، اور انشاءاللہ سیٹل بھی ہو جائیں گی اور زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے 2022 اور 2023 آپ کے لیے بڑے اہم سال ہوں گے۔
سونیا نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ 10 سال ہو گئے ہیں رشتہ دیکھا جا رہا ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ انشاءاللہ العزیز اسی سال شادی ہو جائے گی، لیکن آپ کوشش کریں سورہ کوثر جو نا 300 بار اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ علی نے سوال کیا شورکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ علی صاحب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اگر ہم کہیں اچھی ہے تو اتنی اچھی نہیں ہے، بڑی محنت اور بڑی کوشش کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی ضرور۔ ارم نے سوال کیا میاں والی سے کہ میرے ہاتھ میں جو لیف لین ہے یہ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت اور موجودہ وقت آپ کا بہت زیادہ مشکل میں ہے، آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں اور زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل آسان ہوگی اللہ کے فضل سے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔